बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो हमारे मुल्क के अंदर आइन और कानून मुअत्तल है, लेकिन इस सब में लोग एलानात कर रहे हैं। यही होता है जब आपके मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज हो, जब आपके मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, फिर लोग इस तरह के ऐलानात करते हैं कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, मैं इस मुल्क का करता धरता हूँ और इस मुल्क में इंतखाबात से लेकर जो कुछ भी आइन के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि जब मेरा दिल होगा तब होगा। इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, और आसिफ अली जरदारी ने इसी का फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ अदलिया और नून लीग को खुडे लाइन लगा के जरदारी ने कहा है कि मैं सब कुछ हूँ। जरदारी साहब नून लीग के साथ भी हाथ करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस लग चुका है, वहीं दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के बाद मोनिस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग की मोहर लगी है। मोनिस इलाही इस वक्त बैरून मुल्क हैं, लेकिन अब उन्हें वापस किस तरह पाकिस्तान लाने का प्लान बन चुका है, ये भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। फिर कल एतजाज़ अहसन ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे पावरफुल नवाज शरीफ हैं, जिनकी मर्ज़ी से सारे फैसले हो रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी की बदकिस्मती से सियासत कामयाब है, क्योंकि मुल्क में यही सब कुछ हो रहा है। एतजाज़ अहसन ने कहा कि लाहौर पुलिस ने 9 मई वाक़यात की मॉनिटरी लाइन तो जारी की है, लेकिन वो खुद कहाँ पे थी, ये मॉनिटरी लाइन ही इनके गले पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 9 मई को आईजी, डीआईजी और एसएसपी कहाँ थे, इतने बड़े वाक़यात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुंची, इन बुलवाइयों के पास आतिशी असला नहीं था, राइफल या पिस्तौल चलने का कोई वाक़या नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया, आईजी का अभी तक तबादला नहीं किया गया। तो एतजाज़ अहसन ने 9 मई के वाक़यात पर बहुत बड़े सवालात उठाए हैं। एतजाज़ अहसन ने चीफ जस्टिस के हवाले से भी बात की कि उन्हें सियासी मुज़ाकरात का मशवरा देने की बजाय इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को मशवरा नहीं दूंगा, पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा, वो कायम है। पीटीआई ने असम्बली से बाहर आने का फैसला गलत किया, वो नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में पावरफुल नवाज शरीफ है, सब फैसले उसकी मर्जी से होते हैं, सियासत से किसी को दूर नहीं किया जा सकता, और आसिफ जरदारी जब चाहें शहबाज शरीफ को उंगलियों के इशारे पर नचा लेते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, सदर ने वो वापस भेजा, वो खुद नाफिजुल अमल हुआ, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। रिसेंट केस में चीफ जस्टिस को एक सरप्राइज़ मिला कि इतनी खामोशी से पार्लियामेंट बिल पास करता है और सदर मुमलिकत सुकून से 1 मिनट लगाए बगैर अंडर द शेल्फ उसकी मंजूरी दे देते हैं। अब इसमें यह कहना कि अगर सदर मुमलिकत इस पर साइन ना करते तो भी कानून बन जाता, कम अज़ कम रोला तो डलता, वक्त मिल जाता, तो ये सवाल ज़रूर अपनी जगह खड़ा है। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच बहुत से लोगों के लिए एक नाइट मेयर है। दरख्वास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है, और इससे पहले 29 मई को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के नफाज का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर 60 दिनों में नज़र-ए-सानी अपील दायर की जा सकेगी। नए कानून के मुताबिक अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन-नशीन करनी है कि फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। इसमें फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। नए कानून के तहत नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त का दायरा-कार अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त वही बेंच सुनता था जिसने फैसला दिया होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो बेंच ये फैसला नहीं सुनेगा, नया बेंच बनेगा जो कि उस बेंच से बड़ा होगा। तो इस पर आज समाअत हो रही है। दूसरी जानिब साबिक रुकन कौमी असम्बली और परवेज़ इलाही के फर्जंद मोनिस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोनिस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमे में साबिक रुकन कौमी असम्बली समेत 7 अफराद को नामजद किया गया है, जिनमें रासिख इलाही की अहलिया ज़ोहरा इलाही भी शामिल हैं। इसके अलावा
احمد فرحان خان، زعیم عباس، وجاہت احمد خان، عامر سہیل اور عمار فیاض کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے کہ مونس الہی نے وفاقی وزیر آبی ذخائر کے منصوبوں میں اربوں روپے کی کرپشن کی اور کروڑوں روپے رشوت لی۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملزم نے اکاؤنٹس میں 121.65 ملین جمع کرائے۔ تمام رقم 2019 سے 2022 کے درمیان جمع کروائی گئیں۔ یہ بڑا الزام ہے، اور اس میں جو الارمنگ چیز ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ مونس الہی کے خلاف جتنی چیزیں ہیں اس پر ایف آئی اے ریڈ نوٹس جاری کرے گی۔ ریڈ نوٹس مونس الہی کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اس وقت بیرون ملک ہیں اور یہ کوشش کریں گے کہ بیرون ملک سے مونس الہی کو اریسٹ کر کے انہیں گرفتار کر کے لایا جائے۔ مونس الہی کا بھی اس پر موقف آ چکا ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ مجھ پر ایک نئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 5.25 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ پہلے نیب نے میرے سارے اثاثوں کی چھان بین کی اور عدالت آ کر کہا کہ سارے اثاثے جائز ہیں اور ہم اپنا کیس ختم کر رہے ہیں۔ پھر انہی اثاثوں پر ایف آئی اے نے پرچہ کاٹا جو ہائی کورٹ سے خارج ہو گیا۔ میرے سارے اثاثے ڈکلیئرڈ اور ٹیکس شدہ ہیں۔ ان کی تفصیل ہر سال ایف بی آر اور الیکشن کمیشن میں جمع کرائی جاتی ہے۔ 5.25 کروڑ کا جو یہ الزام لگا رہے ہیں اس کی وضاحت میں نے کچھ دن پہلے دی تھی کہ یہ وہ رقم ہے جو ڈکلیئرڈ ہے، میرے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوئی ہے اور میری ملکیت ہے۔ اس رقم کا پورا منی ٹریل میرے ٹیکس ریٹرن میں موجود ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں یا نہیں چھوڑ رہے۔ پرویز الہی تو ڈٹے ہوئے ہیں، شاہ محمود قریشی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے باقیوں کی 2-3 دن میں بس ہو گئی، لیکن شاہ محمود ڈٹے رہے، پہلے رہا ہوئے، پھر دوسرے مقدمے میں گرفتار ہوئے، پھر دوبارہ رہا ہوئے، پھر گرفتار ہوئے، اور اب انہیں اڈیالہ جیل سے عدالتی احکامات پر کل رہا کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ انصاف کا جھنڈا آج بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کروں گا، جس کے بعد میں میڈیا سے مفصل بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈی سی راولپنڈی کے کہنے پر 3 ایم پی او کے تحت میری دوبارہ گرفتاری ہوئی۔ قید ہوتے ہوئے کیسے نقص امن کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں؟ دوبارہ گرفتاری کا میری نظر میں کوئی جواز نہ تھا۔ میں تو قید تنہائی میں تھا، میں کس کو ہدایات یا اکسا سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ آزمائش کا وقت ہے، حوصلے میں رہیں، ہمت نہ ہاریں، ہر غروب کے بعد طلوع بھی ہوتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ اب یہ آج ملاقات کریں گے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس وقت اندھیر نگری چوپٹ راج ہے۔ اس ملک کے اندر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے۔ اس ملک میں جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر چلتا ہے، اپنی مرضی کے قوانین ہیں۔ تو آصف زرداری ایسے میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ اب آصف زرداری نے کہا ہے کہ میں نے جیل میں معیشت پر بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، ملکی معیشت کو سنبھال کر زر مبادلہ کے ذخائر $100 ارب تک پہنچاؤں گا۔ اب زرداری نے یہ بڑا دعویٰ کیا ہے۔ جیل غالباً انہوں نے صدارت سے پہلے کاٹی تھی، تو اپنی صدارت میں ہی ان کتابوں کے علم سے کچھ کر لیتے۔ لاہور کے بلاول ہاؤس میں آصف زرداری سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقات کی، جس میں سیاسی صورتحال اور آئندہ کے انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں ایک بہت بڑا جلسہ اور پاور شو کرنا چاہتی ہے۔ اس موقع پر گفتگو میں آصف علی زرداری نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جد و جہد کی، کارکن صبر کریں، صبر کا وہ پھل ملے گا جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ یہ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں زرداری صاحب، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کا اشارہ اسی جانب ہے کہ سیٹلمنٹ طاقتوروں سے ہوئی ہے، سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے اور بلاول کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، جیسے بھی بنوایا جائے۔ عوام کے ووٹ سے نہ صحیح، مختلف چھوٹے چھوٹے گروہوں کے وزن بلاول کے پلڑے میں ڈال کے جیسے بھی ہو یہ کیا جائے گا۔ انہوں نے پھر کہا کہ فوج کا بڑا خرچ نہیں ہے اور خام خواہ فوج کے بجٹ پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہے، جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل نہیں ہوتا۔ زرداری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں سیاست کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سیاست میں حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 2 ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے، الیکشن تبھی ہوں گے جب میں چاہوں گا، جب میری مرضی ہوگی، جب میرا حکم ہوگا، تب الیکشن ہوں گے۔ نہ سپریم کورٹ کے کہنے پر الیکشن ہوگا،
نہ ملک میں آئین و قانون کے تحت الیکشن ہوگا، بلکہ اس ملک کے اندر الیکشن صرف تب ہوگا جب آصف علی زرداری اناؤنس کریں گے، جب آصف زرداری کی مرضی ہوگی۔ اور یہ سٹیٹمنٹ کسی جمہوریت میں، کسی ملک کے اندر جہاں پر لا اور قانون ہو، کسی چپیڑ سے کام نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے پاکستان میں الٹی گنگا بہتی ہے، پاکستان میں جمہوریت کے خود کو یہ علم بردار بھی کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جمہوریت کی دعوے دار اور ہیومن رائٹس کی دعوے دار ہے، لیکن سندھ میں جو کچھ لوگوں اور صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ملک میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے پیپلز پارٹی کی منافقت برے طریقے سے ایکسپوز اور عیاں ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔